بہت فخر کی بات ہے کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ وہ نبی جن سے اللہ نے محبت کی، صرف محبت نہیں کی بلکہ ان کی محبت میں پوری دنیا کی ایک داستان لکھ دی۔ سمجھ رہے؟ تو ہم اس نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہیں جو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں۔ تو جو لاڈلا ہوتا ہے اس کی امت بھی لاڈلی ہوتی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ لیکن سمجھنا یہ ہے کہ ہمارے نبی ہمارے لیے ہے کیا؟ جیسے ایک انسان ہوتا ہے تو بچہ جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے، جب اس کے والد کو اس نے دیکھا نہیں، بچپن میں انتقال ہو گیا اس کے، تو اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہارے والد نے کتنا اسٹرگل کیا، کتنی محنت کی، سمجھ رہے ہیں؟ اور آج جو تم یہاں بیٹھے ہو نا اتنے بڑے گھر میں اور اتنے آرام سے کھا رہے ہو، پی رہے ہو، ہاں، اور یہ سب تمہارے والد کا بنایا ہوا ہے، اور تمہارے والد نے بڑی قربانیاں دی ہے، اپنوں کے پرایوں کے بہت سارے دکھ سہے ہیں، سمجھ رہے؟ کسی نے تانا دیا، کسی نے کچھ کہا تو ہمارا دل دکھتا ہے یہ ساری باتوں کو سن کر کہ اچھا میرے والد نے یہ سب ہمارے لیے کیا۔ تو ہم اور معلوم کرتے ہیں اور ہمیں فخر آتا ہے اس بات پر، اور صرف فخر نہیں آتا بلکہ ہمیں یہ بات ایسی یاد رہتی ہے اور ہمیں اس بات پہ اتنا مطلب خوشی بھی ہوتی ہے اور درد بھی ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ ہم کبھی اس بات کو بھولتے نہیں ہیں، اور اگر ہم کسی کو بتانا ہوتا ہے تو ہم بتاتے ہیں، نہیں بھی پوچھا تب بھی ہم بتاتے ہیں کہ میرا والد جو ہے نا وہ بہت بڑے اس علاقے کے تھے اور انہوں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں محبت ہے ہمارے اپنوں سے تو ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی یاد آتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے نبی جنہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی، جنہوں نے ہماری فکر کی، ہم تک دین کو پہنچایا، ہاں، کتنی قربانیاں ہیں ہمارے نبی کی۔ آسان نہیں ہے پتھر کھانا، تھپڑ کھانا، ہاں، لوگ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ تو بھائی بھائی کو الگ کرتا ہے، یہ جادوگر ہے۔ یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے نا ایسے ہی نہیں پہنچا، بڑی قربانیوں سے پہنچا ہے۔ ہمارے نبی نے بڑی قربانیاں دی، ہمارے لیے بہت روئے ہیں۔ ہمارے نبی کے سگا چچا ابو لہب، ہاں، جب اللہ کے نبی نے کھلم کھلا دین کی دعوت دینی شروع کی نا، اور بازاروں میں اللہ کے نبی دین کی دعوت دینے جاتے تو ہمارے نبی کے پیچھے پیچھے جاتا وہ، اور جہاں ہمارے نبی کسی کو دعوت دیتے نا تو مذاق اڑاتا، ارے یہ تو جھوٹا ہے، یہ جھوٹ کہتا ہے، سمجھ رہے؟ تو کتنی اگر کوئی ہم کسی سے بات کر رہے ہیں اور کوئی آ کے ہمیں کہے کہ یہ تو اس سے بات نہ کرو، یہ تو بہت بری ہے، یہ تو ایسی ہے، یہ تو ویسی ہے، تو سامنے والا جو نیا ہے، جو اگر کوئی ہمارے پاس آ رہا ہے، ہماری فار ایگزامپل ہماری شاپ پر آ رہا ہے، فار ایگزامپل ہماری تعلیم میں کوئی آیا ہے، ہم تعلیم لے رہے ہیں، ہم بیان کر رہے ہیں، اتنے میں اگر کوئی باہر سے آئے اور کہے یہ تو بہت جھوٹی ہے، اس کی بات مت سنو، تو سامنے والا تو کنفیوز ہوگا ہی، لیکن ساتھ میں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کو کتنا دکھ ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ اور کہنے والا کون ہے؟ سگا چچا، سگا چچا۔ آسان ہے؟ ہمارے نبی نے ہمارے لیے جو تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، خود بھوکے رہے، امت کا خیال کیا۔ اما عائشہ کہہ رہی ہے نبی اللہ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ بھوک لگی ہے، پیٹ پہ پیٹ جو ہے نا وہ چارپائی سے دبا رہے ہیں، جیسے بھوک لگتی تو ہم کیسے پیٹ کو پکڑتے، بہت تیز بھوک لگی ہم کہتے ہیں نا، اللہ کے نبی کو برداشت نہیں ہو رہا ہے تو چارپائی پر لٹک گئے ہیں، چارپائی کے کنارے پر پیٹ کو دبا کر کہ بھوک بہت شدید لگی ہے۔ اما عائشہ کہہ رہی ہے نبی اللہ آپ تو نبی ہو نا، آپ اللہ سے مانگ لیجئے، اللہ عطا کریں گے۔ تو کہا کہ عائشہ جب کھاتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جب بھوکا رہتا ہوں تو اپنی امت کے ان لوگوں کا احساس ہوتا ہے کہ جن کو جو بھوکے رہیں گے، سمجھ رہے؟ تو روز قیامت میں اس دعا کو بچا کر رکھ رہا ہوں تاکہ اللہ روز قیامت میری امت کی مغفرت کر دے۔ تو ہمارے نبی نے ہمارے لیے قربانیاں دی، اس دین کے لیے قربانیاں دی تاکہ یہ دین ہم تک پہنچے، سمجھ رہے؟ یہ دین ہم تک پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سواری پر سوار تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہجرت کا موقع ہے، ہجرت کر کے آ رہی ہیں، کافروں کو پتہ چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ابن عبداللہ کی بیٹی ہجرت کر کے جا رہی ہے، تو انہیں گوارا نہیں ہوا،
اونٹنی پر ایک برچھا مارا، سمجھ رہے، تو وہ اونٹنی سے نیچے گر گئی، حمل کی حالت میں تھی، اسی حالت میں وہ نیچے گری، بچے کا بھی پیٹ میں انتقال ہو گیا، اور پھر بچہ ضائع ہو گیا، کچھ دن کے بعد اسی تکلیف میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے جب انہیں قبر میں اتارا نا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میری وہ بیٹی ہے جس نے دین کے لیے مشقتوں کو برداشت کیا، اور اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ تو ہم نے کیا کیا اللہ کے دین کے لیے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں نے اپنی بیٹوں کے لیے یہ قربانی دی، میں نے اپنے ماں باپ کے لیے قربانی دی، میں نے اپنے شوہر اور اپنی بیوی کے لیے یہ قربانی دی، لیکن اللہ کے نبی نے ہمارے لیے جو کیا، اللہ کے دین کے لیے جو کیا، کیا قربانی تھی؟ ہمارے پاس ہے کچھ اللہ اس کے رسول کے لیے، اس کے دین کے لیے دینے کے لیے؟ جو ہمارے نبی نے دیا، جو ہمارے نبی نے کیا، سمجھ رہے؟ راتوں میں اٹھ کر روتے تھے، یا ربی امتی، یا اللہ میری امت، یا ربی امتی، یا اللہ میری امت۔ ہمارے لیے، میرے لیے بولنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے، لیکن کون روتا ہے کس کے لیے راتوں میں اٹھ کر بے چین ہو کر؟ ہاں، وہ ماں روتی ہے اپنی اولاد کے لیے، ہے نا، جس کی اولاد بیمار ہو، جس کی اولاد پریشان حال ہو۔ وہ شخص روتا ہے جسے دنیا میں کوئی غم ہو، کوئی صدمہ ہو، اور اسے کوئی چیز کی طلب ہو، تو وہ رب کے سامنے نیند میں سے اٹھ کر روتا ہے، سمجھ رہے؟ ہمارے نبی ہمارے لیے روئے، حالانکہ ہمارے نبی کو معلوم تھا کہ ان کے نواسوں کو کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے نہیں روئے کہ انہیں بچا لیجیے اللہ پاک، سمجھ رہے؟ ظالموں کو ہلاک کر دیجیے، بلکہ ہمارے لیے روئے، یا ربی امتی، یا اللہ میری امت۔ صرف روئے نہیں ہے، روایتوں میں آتا ہے ہمارے نبی کے سینے سے ہانڈی کے پکنے کی آواز آتی تھی، سمجھ رہے؟ تو کیا درد ہوگا دل میں؟ اور کیوں ہمارے نبی ہمارے لیے روئے جانتے ہو؟ کیونکہ ہمارے نبی جانتے تھے کہ اللہ امت سے بہت محبت کرتے ہیں، اسی لیے ہمارے نبی ایک ایک کی فکر کرتے تھے کہ ہر کوئی اللہ کا بن جائے۔ تو اتنی قربانیاں ہمارے لیے دی، ہمارے لیے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی نے جھوٹا کہہ دیا ہمیں خاندان میں، اور ہمیں پتہ چلا کہ لوگ ہمیں جھوٹا کہہ رہے ہیں، تو ہمیں برا نہ لگے، حالانکہ ہمارے خاندان میں ہی کہا ہے، 4 لوگوں کے بیچ میں، پوری دنیا میں نہیں۔ یہاں تو ہمارے نبی کو بازاروں میں کھڑے ہو کے کہا جاتا تھا، جو حج پر آتے تھے لوگ، ان کے سامنے کہا جاتا تھا یہ جھوٹا ہے، یہ جادوگر ہے، یہ ساحر ہے، نعوذ باللہ، صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے القابات اس طرح سے بری طریقے سے پیش آتے تھے۔ صرف یہی نہیں، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، کھانا بن رہا ہوتا تھا نا ہانڈی میں ہمارے نبی کے، تو پڑوس میں ابو لہب رہتا تھا، ہمارے نبی کا چچا۔ اس نے کیا کیا جانتے ہو؟ اس نے بکرے کی، اونٹ کی جو اوجھڑی ہوتی ہے نا، بچے دانی ہوتی ہے، بچے دانی، اس کو اٹھا کر لکڑی پر لے کر پھینکتا تھا سیدھے ہانڈی میں، ایسی تکلیف دیتا تھا، ایسی تکلیف دیتا تھا۔ آج ہم پڑوسیوں کی تکلیف کے بارے میں ہمارے نبی نے کیسے کہا کہ پڑوسیوں کو تکلیف نہ دو اپنی وجہ سے؟ اس نے ہمارے نبی کے کھانے میں اس طرح سے بچے دانی ہوتی ہے نا جانور کی، وہ پھینکا کرتا تھا۔ ہمارے نبی کے دروازے کے باہر اوجھڑی اور چھیتڑے اور غلاظت جانوروں کی ڈالا کرتا تھا۔ ہمارے نبی جب باہر نکلتے تو دیکھتے ہیں باہر دروازے پر اوجھڑی پڑی ہے، چھیتڑا پڑا ہے، ہمارے نبی لکڑی سے اٹھا کر اسے پھینکتے تھے، اور کہتے تھے کوئی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے بھلا؟ اور ایسا سلوک کرنے والا کون تھا؟ ہمارے نبی کا سگا چچا، سمجھ رہے؟ تو کتنی تکلیف برداشت کی ہمارے نبی نے، آسان ہے؟ اور بات کیا تھی؟ کوئی زمین کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی جائیداد کا مسئلہ نہیں تھا، صرف ہمارے نبی یہ کہتے تھے، صرف اس بات پر کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو اللہ ایک ہے کامیاب ہو جاؤ گے، کہہ دو اللہ ایک ہے کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو لہب ہمارے نبی کو اس طرح ستاتا تھا۔ صرف یہی نہیں، اس کی بیوی ہمارے نبی کے راستے میں لکڑیاں بچھا دیتی تھی کانٹے دار، ہمارے نبی کو تانا دیتی تھی، جھگڑتی تھی، ہمارے نبی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں لگاتی تھی، لکڑی لگانے والی تھی، آگ لگانے والی تھی۔
لکڑی اٹھانے والی، لکڑی ڈالنے والی تھی. تو اتنا زیادہ ہمارے نبی کو ستایا گیا. صرف یہی نہیں، ہمارے نبی جب کھڑے ہوئے صفا پہاڑ پر اور ہمارے نبی نے دعوت دی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو اللہ ہے کہ کامیاب ہو جاؤ گے. سب سے پہلے یہ ملعون ابو لہب جو تھا نا، اس نے ہمارے نبی کو بددعائیں دینی شروع کی، برا بھلا کہا کہ ٹوٹ جائے نعوذ باللہ، برباد ہو جائے، اس طرح سے ہمارے نبی کو کہا. اور صرف اتنے پہ بس نہیں کیا، اس نے اس کے 2 بیٹوں کے نکاح میں، ہمارے نبی کی 2 بیٹیاں تھیں، اس نے کہا کہ فوراً اس کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو. اپنے بیٹوں کو کہا تو اس کے دونوں بیٹوں نے ہمارے نبی کی دونوں بیٹیوں کو جگہ پہ طلاق دی. آسان ہے؟ ہمارے نبی نے ہمارے لیے کیا برداشت کیا تاکہ اس امت میں دین زندہ ہو جائے، قیامت تک آنے والی انسانیت میں دین زندہ ہو جائے. تو ہمارے نبی نے اتنی تکلیف ہمارے لیے برداشت کی. ہم نے کیا کیا اللہ کے دین کے لیے؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا قربانی دی اللہ کے دین کے لیے؟ اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنی اولاد سے. اللہ اس کے رسول کے لیے ہم نے کیا کیا؟ یا دن میں ہم نے ایک بار بھی درود پڑھا تو کیا ہمیں ہمارے نبی کی تکالیف یاد آئی؟ میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہی ہوں آپ کو کہ آپ نے سن لیا او ہو اچھا ایسا ہوا تھا. یہ میرے نبی کی زندگی کی داستان ہے، میرے نبی کی درد بھری زندگی ہے. اگر ہم اپنے نبی کی زندگی کا ایک ایک ورق پلٹیں نا تو تکالیف میں گزری ہے. اللہ کے نبی فرماتے نا جتنی مجھے اس دین کے لیے تکلیف دی گئی اتنا کسی نبی کو نہیں پہنچائی گئی جتنا مجھے تکلیف پہنچائی گئی. جب ابو جہل کو معلوم پڑا کہ ہمارے نبی کے بیٹا ابو لہب کو، جو چچا ہے ہمارے نبی کے بیٹا جو عبداللہ ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے. ہمارے نبی کے 3 بیٹے تھے، تینوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا. تو اس نے ہمارے نبی کی مذاق اڑاتے ہوئے گلیوں میں آواز، ہمارے نبی دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے اور وہ آواز کستے ہوئے گلیوں میں جا رہا ہے کہ ہمارے نبی کے بارے میں کہ محمد تو نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کے بارے میں کہا یہ تو ابتر ہے، ابتر ہے، ابتر ہے. اس طرح سے وہ آوازیں لگا رہا تھا اور کہے لگا رہا تھا اور ہنس رہا تھا. یعنی ابتر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی نسل آگے نہیں بڑھنے والی. تو بتاؤ ہمارے نبی کو دل نہیں دکھا ہوگا؟ کس طرح سے ہمارے نبی کو ان لوگوں نے ستایا، ذہنی جسمانی اذیت پہنچائی، اور ہمارے نبی برداشت کرتے رہے، سہتے رہے، معاف کرتے رہے. کیوں؟ کہ اللہ انہیں دین ان کی زندگیوں میں داخل ہو جائے. کتنی تکلیف ہمارے لیے برداشت کی. ہم نے کیا کیا اللہ کے نبی کے دین کے لیے؟ آج اللہ کے نبی کو اکثر لوگ اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھتے تکلیف میں. کیوں؟ امت کے حالات جب اللہ کے نبی تک پہنچتے نا پیر اور جمعرات کو، تو اللہ کے نبی کو دکھ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی رو رہے، اداس ہے امت کے حالات کو لے کر. آج بھی قبر میں بھی اللہ کے نبی پریشان ہے ہمارے لیے، روضہ مبارک میں بھی اپنے. اور ہم نے کیا کیا اللہ کے نبی کے دین کے لیے، اللہ کے لیے؟ وہ ہمارے لیے اتنی تکلیف برداشت کیے، اور آج روزے میں بھی وہ دکھ میں تکلیف میں ہماری وجہ سے جب امت کے احوال پہنچائے جاتے ہیں، یا نبی اللہ فلاں بن فلاں فلاں کی بیٹی، یا نبی اللہ فلاں بن فلاں فلاں کا بیٹا آج یہ کام کر رہا ہے، یہ کام کر رہا ہے، اللہ اس کے رسول سے دور ہے، تو کیا دکھ نہیں ہوتا ہوگا اللہ کے نبی کو؟ تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی؟ تو انشاءاللہ جس طرح سے ہمارے نبی نے تکلیفوں کو برداشت کیا ہے ہمارے لیے، دکھ کو برداشت کیا ہمارے لیے، قربانیاں دی ہمارے لیے، تو آج ہم اللہ کے نبی کے دل پر، ان کے سینے پر مرہم لگانے کا کام کرنے والے بنے. ان کی قربانیوں کو ضائع نہ ہونے دیں، بلکہ ہم خود کھڑے ہو جائیں اللہ کے دین کو لے کر، اللہ کے نبی نے جو محنت کی، اللہ کے نبی نے جو فکریں کی، اس کو لے کر انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عافیت کے ساتھ سچا بنائے، ایماندار بنائے، مخلص بنائے، ان قربانیوں کی قدر کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. تو انشاءاللہ ہم بھی فکر کریں، بلکہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھی بتلائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، اور جو بھی ہم سن رہے ہیں ہمیں کیا سمجھ میں آیا، کیا نفع ہوا، تو وہ ساری چیزوں کو انشاءاللہ ہم کمنٹ میں انشاءاللہ ضرور لکھیں، تاکہ جو لوگ پیچھے سے آئے ہیں وہ لوگ سنیں، کمنٹ کو دیکھیں، تو وہ بھی اپنی اچھی اچھی نیتوں کو بنائیں انشاءاللہ. اور اس کو شیئر خوب کریں، اس ریکارڈنگ کو، اس بیان کو، تاکہ
لوگوں کو بھی نفع ہو. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ عنا محمد ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تقبل دعا وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نیات. آمین یا رب العالمین.